بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجامی کا سبق نمبر 158 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو الحال سے لے کر بے اعتبار لفظ ہی و منطوق ہی تک پڑھیں گے۔ الحال مفاعیل خمسہ کے بیان سے علامہ ابن حجر فارغ ہوا، تو اب ملحقات بالمفاعیل کے بیان میں شروع ہو رہے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر حال کو بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں الحال لما فرغ من المفاعیل شرع فی الملحقات بہا، کہ جب علامہ ابن حجر مفاعیل کے بیان سے فارغ ہوا تو شروع ہوا ملحقات بالمفاعیل کے بیان میں۔ وہ ہوا حال کہتے ہیں، حال وہ ہوتا ہے ما یبین، جو بیان کرے ہیئت الفاعل، فاعل کی حالت کو، او المفعول به، یا مفعول به کی حالت کو، ای من حیث هو فاعل او مفعول به، اس حیثیت سے کہ یہ یا تو فاعل ہے یا مفعول ہے، کما هو الظاہر، جیسے کہ ظاہر ہے۔ فبذکر الہیئت، ہیئت کے ذکر کی وجہ سے یخرج، نکل جاتی ہیں ما وہ چیز یبین الذات، جو ذات کو بیان کرے، کالتمییز، جس طرح کہ تمییز ہے، وباضافتها الی الفاعل او المفعول به، اور اس کی اضافت فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف، اس کی وجہ سے یخرج، نکل جاتی ہیں ما وہ چیز یبین، جو بیان کرے ہیئت غیر الفاعل، فاعل کے علاوہ کی حالت کو، او المفعول به، یا مفعول به کے علاوہ کی حالت کو، کصفت المبتدا، جس طرح کہ مبتدا کی صفت ہے، نحو زید العالم اخوک، وبقید الحیثیت، اور حیثیت کی قید کی وجہ سے یخرج، نکل جاتی ہیں صفت الفاعل او المفعول به، فاعل یا مفعول به کی صفت، فإنها تدل على هيئة الفاعل او المفعول به مطلقا، کیونکہ صفت جو ہیں یہ فاعل یا مفعول به کی مطلق حالت پر دلالت کرتی ہے، لا من حیث هو فاعل او مفعول، نہ کہ اس حیثیت سے کہ یہ یا تو فاعل ہیں یا مفعول ہیں۔ وہذا تردید علی سبیل منع الخلو، یہ تردید منع الخلو کے طریقے پر ہیں، لل جمع، نہ کہ مانعۃ الجمع کے طریقے پر، فلا یخرج منہ، پس نہیں نکلے گا اس سے، یہ مثال ضرب زید عمرا راکبین، لفظا ای سواء کان الفاعل او المفعول الذي وقع الحال عنه لفظا ای لفظیا، کہ چاہے وہ فاعل یا مفعول جس سے حال واقع ہو رہا ہے لفظاً ہو، یعنی لفظوں میں موجود ہو، بأن یکون فاعلیت الفاعل او مفعولیت المفعول باعتبار لفظ الکلام، بئی طور پر کہ فاعل کا فاعل ہونا اور مفعول کا مفعول ہونا کلام کے لفظ کے اعتبار سے ہو، وہ منطوق کی، اور کلام کے منطوق کے اعتبار سے ہو، من غیر اعتبار معنی خارج نان ہو، ایسے معنی کے اعتبار سے نہ ہو جو کلام سے خارج ہو، یفہم من فحوى الکلام، جو کلام کی سیاق سے سمجھا جا رہا ہو، سواء کان ملفوظین حقیقتاً او حکماً، چاہے دونوں حقیقی طور پر ملفوظ ہو یا دونوں حکماً ملفوظ ہو، او معنی ای معنویاً، بأن یکون فاعلیت الفاعل او مفعولیت المفعول، کہ فاعل کا فاعل ہونا یا مفعول کا مفعول ہونا، باعتبار معنی یفہم من فحوى الکلام، ایسے معنی کے اعتبار سے ہو جو کلام کی سیاق سے سمجھ میں آ رہا ہو، لا باعتبار لفظی و منطوقی، نہ کہ کلام کے لفظ اور کلام کے منطوق کے اعتبار سے۔ الحال لما فرغ من المفاعیل شرع فی الملحقات بها، یہاں سے ماتن مفاعیل خمسہ، یعنی مفعول مطلق، مفعول به، مفعول معہ، مفعول لہ، مفعول فی سے فارغ ہونے کے بعد اب ملحقات بالمفاعیل کے بیان میں شروع ہو رہا ہے، اور ان میں سے حال کو مقدم فرمایا ہے۔ حال کا لغوی معنی ہے پھیرنا، یعنی وہ چیز جو تبدیلی کو قبول کرے، اور حال کی اصطلاحی تعریفیں ہیں، وَهُوَ مَا يُبَيِّنُ هَيْئَةَ الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُولِ بِهِ، جو مفعول
یا فائل کی حالت کو بیان کرے، ای من حیث ہوا فاعل او مفعول به کما ہوا الظاہر۔ علامہ جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حال کی تعریف میں حیثیت کی قید ملحوظ ہیں۔ حیثیت کی قید کی وجہ سے حال کی تعریف سے فاعل اور مفعول کی صفت جو ہیں وہ خارج ہو جاتی ہے، کیونکہ صفت بھی حالت کو بیان کرتی ہے لیکن وہ اس حیثیت سے بیان نہیں کرتی کہ فاعل یا مفعول ہیں۔ مثلا جاءنی زید العاقل میں عاقل زید کی صفت ہیں، جس سے زید فاعل کی حالت کا پتہ چل رہا ہے، لیکن یہ صفت زید فاعل کی حیثیت سے حالت بیان نہیں کر رہی بلکہ مطلق زید کی حالت بیان کر رہی ہے، چاہے زید فاعل ہو یا نہ ہو۔ اس لیے یہاں حیثیت کی قید ملحوظ ہیں کہ وہ حال فاعل یا مفعول بھی کی حالت فاعل اور مفعول بھی کی حیثیت سے بیان کرے، ای من حیث ہوا فاعل او مفعول بھی، اس حیثیت سے کہ یا تو یہ فاعل ہے یا مفعول ہے، کما ہوا ظاہر، جیسے کہ ظاہر ہے، فبذکر الہیئۃ یخرج ما یبین الذات کالتمییز۔ یہاں سے شارح جو ہیں تعریف کے جو قیود ہیں ان کے فوائد بیان کر رہے ہیں کہ جب ما یبین ہیئۃ الفاعل کہا کہ حال وہ ہیں جو حالت کو بیان کرے، اس سے وہ چیز نکل گئی جو حالت کو بیان نہیں کرتی بلکہ ذات کو بیان کرتی ہے، جیسے تمیز۔ تمیز جو ہے ذات کو بیان کرتی ہے، حال کو بیان نہیں کرتی، لہذا تمیز خارج ہو گئی۔ حال اور تمیز میں یہی فرق ہے کہ حال حالت کو بیان کرتا ہے اور تمیز ذات کو بیان کرتی ہے، جیسے عندی 20 درہمن، میرے پاس 20 درہم ہیں، تو اس مثال میں درہمن 20 کی ذات کو بیان کر رہے ہیں نہ کہ اس کی حالت کو۔ جب ہیئت کی اضافت فاعل یا مفعول کی طرف کی، یعنی حال وہ ہیں جو فاعل کی یا مفعول کی حالت کو بیان کریں، اس سے وہ چیز نکل گئی جو حالت کو تو بیان کرے لیکن فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان نہ کریں بلکہ کسی اور شے کی حالت کو بیان کریں۔ مثلا مبتدا کی صفت جو موصوف مبتدا کی حالت کو بیان کرتی ہے، لیکن وہ مبتدا ذات کی حالت ہے، فاعل یا مفعول کی حالت نہیں ہے، لہذا یہ بھی حال کی تعریف سے نکل جائے گی، جیسے زید العالم اخوک، کہ زید جو کہ عالم ہے تیرا بھائی ہے۔ یہاں العالم کے ذریعے سے زید کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حال نہیں ہے بلکہ صفت ہے، اس لیے کہ العالم جو ہے زید کی حالت کو بیان کر رہا ہے، وہ فاعل یا مفعول نہیں ہے بلکہ مبتدا ہے۔ فبذکر الہیئۃ، ہیئت کے ذکر کی وجہ سے یخرج نکل جاتی ہیں ما وہ چیز یبین ذات جو ذات کو بیان کرتی ہے، کالتمییز جس طرح کہ تمیز، وباضافتها الى الفاعل او المفعول به، اور ہیئت کی اضافت کی وجہ سے فاعل یا مفعول کی طرف یخرج نکل جاتی ہے وہ چیز یبین ہیئت غیر الفاعل او المفعول به، جو فاعل یا مفعول به کے علاوہ کی حالت کو بیان کرے، کصفت المبتدا جس طرح کہ مبتدا کی صفت، نحو زید العالم اخوک، وبقید الحیثیت یخرج صفت الفاعل او المفعول به۔ یہاں سے شارح فرما رہے ہیں کہ وہ بقید الحیثیت کی وجہ سے ایک تیسری چیز بھی نکل جاتی ہے، اور یہاں پر بھی حیثیت کی قید ملحوظ ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو فاعل یا مفعول کی حالت کو تو بیان کریں لیکن اس حیثیت سے بیان نہ کرے کہ وہ فاعل یا مفعول ہے۔ مثلا فاعل یا مفعول کی صفت بھی حالت کو بیان کرتی ہیں لیکن یہ حالت اس حیثیت سے بیان نہیں کرتی کہ وہ فاعل یا مفعول ہے بلکہ مطلق ایک چیز کی صفت اور حالت کو بیان کرتی ہیں، لہذا فاعل یا مفعول کی صفت بھی حال کی تعریف سے نکل جائے گی۔ مثلا ضرب زید الجاہل، اس مثال میں جاہل جو ہیں یہ فاعل کی حالت کو بیان کر رہا ہے مگر اس حیثیت سے نہیں کہ وہ فاعل ہے بلکہ مطلق زید کی حالت کو بیان کر رہا ہے۔ وبقید الحیثیت یخرج صفت الفاعل او المفعول به، حیثیت کی قید کی وجہ سے فاعل یا مفعول کی صفت بھی خارج ہو جاتی ہے، فإنها تدل على ہیئت الفاعل او المفعول به مطلقا، کیونکہ صفت جو ہیں یہ فاعل یا مفعول کی ہیئت پر مطلق طور پر دلالت کرتی ہیں، لا من حیث هو فاعل او مفعول، نہ کہ اس حیثیت سے
کہ یا تو یہ فاعل ہیں یا مفعول ہیں۔ وَهَذَا تَرْدِيدُ عَلَى سَبِيلِ مَنْعِ الْخُلُوِّ لَا لَلْجَمْعِ۔ متن میں ہیئت الفاعل او المفعول ہے، اس کے اندر او ہیں، اور او جو ہے یہ تردید کے لیے آتا ہے کہ یا یہ، اور یہاں تردید جو ہے مانعۃ الخلو کے لیے ہے، مانعۃ الجمع کے لیے نہیں۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ حال دونوں سے علی سبیل البدلیت واقع ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ حال ہو لیکن نہ فاعل کی حالت بیان کرے اور نہ مفعول کی حالت کو بیان کرے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں کی حالت کو بیان کرے، جیسے کہ بعض کتابوں میں او کلیہما کا لفظ ہے، معلوم ہوا کہ او مانعۃ الخلو کے لیے ہے، مانعۃ الجمع کے لیے نہیں ہے۔ جیسے ضرب زید عمرا راکبین، زید نے عمر کو مارا اس حال میں کہ وہ دونوں سوار تھے، اب راکبین دونوں سے حال ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ او مانعۃ الخلو کے لیے ہے، یعنی دونوں نہ ہو، نہ فاعل کی حالت کو بیان کرے نہ مفعول بھی کی حالت کو بیان کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مانعۃ الجمع کے لیے نہیں ہے، یعنی دونوں جمع ہو سکتے ہیں کہ فاعل کی بھی حالت کو بیان کرے اور مفعول بھی کی حالت کو بھی بیان کرے، لیکن علی سبیل البدل، تو یہ ٹھیک ہے۔ وَهَذَا تَرْدِيدُ عَلَى سَبِيلِ مَنْعِ الْخُلُوِّ، اور جو تعریف میں او کا لفظ مذکور ہیں یہ تردید کے لیے ہیں، اور تردید بھی مانعۃ الخلو کی سبیل پر ہیں، مانعۃ الخلو کے طریق پر ہیں، لل جمعی نہ کہ مانعۃ الجمع کے طریقے پر۔ فلا یخرج منہ، پس نہیں نکلے گی اس حال کی تعریف سے یہ مثال ضرب زید عمرا راکبین۔ لفظا ای سواء کان الفاعل او المفعول الذي وقع الحال عنه لفظا۔ متن اور شرح کی اس عبارت سے مقصود فاعل اور مفعول کے بارے میں تعمیم بیان کرنا ہے کہ حال جس فاعل اور مفعول کی حالت کو بیان کرتا ہے وہ فاعل اور مفعول عام ہے، چاہے لفظی ہو یا معنوی ہو۔ لفظی کی پھر دو قسمیں، معنوی کی ایک قسم ہے، تو یہ کل تین قسمیں بن جاتی ہے، اس لیے ماتن نے آگے تین مثالیں ذکر کی ہیں۔ اب سمجھ لیجئے کہ حال اس فاعل سے ہو جو لفظی ہو یا اس مفعول سے ہو جو لفظی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاعل کا فاعل ہونا یا مفعول کا مفعول ہونا کلام کے لفظ اور نطق کے اعتبار سے ہو، کسی امر خارج کے اعتبار سے نہ ہو۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک فاعل کا فاعل ہونا یا مفعول کا مفعول ہونا لفظی طور پر ہو، یعنی لفظ میں موجود ہو۔ نمبر دو فاعل کا فاعل اور مفعول کا مفعول ہونا لفظ میں موجود نہ ہو بلکہ حکمن لفظ میں موجود ہو۔ اگر لفظی ہو تو یہ کہیں گے کہ فاعل کا فاعل ہونا ملفوظ حقیقی ہے، اگر وہ لفظی طور پر موجود نہیں بلکہ حکمن ہے، یعنی لفظوں میں فاعل موجود نہیں بلکہ لفظوں سے نکل رہا ہے اور کسی امر خارج کا اس میں کوئی اعتبار نہیں کیا گیا، تو کہیں گے کہ فاعل کا فاعل ہونا لفظی حکمی ہے۔ نمبر تین، اگر اس کے برعکس ہو، یعنی فاعل کا فاعل یا مفعول کا مفعول ہونا کلام کے الفاظ سے نہ نکل رہا ہو بلکہ کسی امر خارج سے اس کا اعتبار کیا جا رہا ہو، تو اس کو فاعل معنوی یا مفعول معنوی کہیں گے۔ فاعل لفظی حقیقی کی مثال ہے ضربت زیدن قائما، تو یہاں پر تو ضمیر جو متکلم کی ضمیر ہے اس کا فاعل ہونا لفظوں میں مذکور ہے حقیقتاً، اور زید کا مفعول ہونا یہ بھی حقیقتاً لفظوں میں مذکور ہے۔ اور یہاں پر جو فاعل کا فاعل ہونا ہے یا زید کا مفعول ہونا ہے یہ کلام کے لفظ کے اعتبار سے اور کلام کے منطوق کے اعتبار سے ہیں، اس میں کسی امر خارج کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔ اور فاعل لفظی حکمی کی مثال یہ ہے زید فی الدار قائما، کہ یہاں پر فاعل لفظی حکمی اس طرح ہے کہ زید مبتدا ہیں اور یہاں اس کے بعد ثبتا یا قائن مقدر ہیں، اس میں جو ہوا ضمیر ہے اس سے قائمن حال واقع ہو رہا ہے، تو لہذا یہاں پر فاعل جو ہے وہ اگرچہ لفظوں میں حقیقتاً مذکور تو نہیں ہے لیکن حکماً مذکور ہیں۔ فاعل کی فاعلیت اور مفعول کی مفعولیت معنن کی مثال ھذا زید قائما، تو یہاں پر زیدن جو ہے یہ لفظوں میں تو مرفوع لگ رہا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ مفعول بھی ہے،
اور یہاں پر ھذا زیدن قائمن میں کوئی کلام کے لفظ کے اعتبار سے زیدن کا مفعول ہونا معلوم نہیں ہو رہا اور نہ کلام کے نطق کے اعتبار سے، بلکہ امر خارج کے اعتبار سے یہاں پر زیدن جو ہے یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے۔ وہ اس طرح کہ ھذا جو ہیں یہ یا تو اشیرو یا انبہو کے معنی میں ہیں، تو گویا کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اشیرو زیدن قائمن، کہ میں اشارہ کرتا ہوں کہ یہ زید ہیں اس حال میں کہ کڑا ہے، تو یہ امر خارج کا اس میں اعتبار کیا گیا ہے۔ سواء کان الفاعل او المفعول الذي وقع الحال عنه لفظا، کہ چاہے فاعل یا مفعول جس سے حال واقع ہو رہا ہے وہ لفظاً ہو، بأن يكون فاعلیت الفاعل او مفعولیت المفعول باعتبار لفظ الکلام، کہ فاعل کا فاعل ہونا، مفعول کا مفعول ہونا کلام کے لفظ کے اعتبار سے ہو اور کلام کے منطوق کے اعتبار سے ہو، من غیر اعتبار معنی خارج عنہ ہو، ایسے معنی کے اعتبار سے نہ ہو جو کلام سے خارج ہو، یفہم من فحوى الکلام، جو مفہوم ہو رہا ہو کلام کے سیاق سے، سواء کان ملفوظین حقیقتاً او حکماً، چاہے دونوں ملفوظ ہو حقیقتاً یا حکماً، او معنن آئی معنویاً، بأن یکون فاعلیت الفاعل او مفعولیت المفعول، کہ بعین طور پر کہ فاعل کا فاعل ہونا، مفعول کا مفعول ہونا، بے اعتبار معنن، ایسے معنی کے اعتبار سے ہیں، یفہم من فحوى الکلام، جو کلام کے چلانے سے سمجھ میں آ رہا ہے، لا بے اعتبار لفظی و منطوق ہی، نہ کہ کلام کے لفظ یا کلام کے منطوق کے اعتبار سے۔ اور یہاں پر معنن ای معنوین کے معنی میں ہے اور لفظاً لفظین کے معنی میں ہے، اور یہ کانا محذوف کی خبر واقع ہو رہی ہے۔ آج ہم نے پڑھا ہے الحال سے لے کر بے اعتبار لفظی و منطوق ہی تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔